اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد قال اللہ الحکیم فی کتاب المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ مومنین مومنات، آج روز شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ سب مومنین و مومنات کو تعزیت و تسلیت اور اپنے وقت کے امام حضرت قائم آل محمد کی محضر مبارک میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں ان کی ولایت و محبت پر زندہ رکھے اور انہی کی ولایت و محبت پر ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ انا للہ حرما ہوا مکہ، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا ایک حرم ہے، اس کا نام ہے مکہ، ولرسول ہی ہوا المدینہ، اس کے رسول کا ایک حرم ہے، اس کا نام مدینہ منورہ ہے، ولامیر المؤمنین حرما فہوا کوفہ، اور امیر المومنین کا ایک حرم ہے جس کا نام ہے کوفہ، آپ صاحب نے دیکھا ہے کوفہ عراق میں، ولنا حرم فہوا قم المقدسہ، اور ہم اہل بیت کا حرم ہے، اس کا نام ہے قم المقدسہ۔ قم المقدسہ ایک عظیم جگہ کا نام ہے کہ جن کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں اللہ کا حرم مکہ، رسول اللہ کا حرم مدینہ، امیر المومنین کا حرم کوفہ نجف اشرف، اور ہم تمام اہل بیت کا حرم قم المقدسہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ستدفن بضعۃ منی بقم، میرے جگر کا ایک ٹکڑا قم المقدسہ میں دفن ہوگا، اور اس میرے جگر کے ٹکڑے کا نام فاطمہ ہوگا کہ جس کی شفاعت سے ہمارے شیعہ باجمعہم، تمام شیعہ جس کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت کریمہ اہل بیت بنت موسیٰ بن جعفر کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں کہ اے بی بی، ہم آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کی شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی بہت ہی دکھوں بھری زندگی ہے۔ امام علیہ السلام نے 4 طاغوتوں کے اندر جو ہے وہ زندگی کی ہے، 4 طاغوت، 4 ظالم عباسی حکمرانوں میں مولا نے زندگی کی ہے۔ بہت کٹھن اور دشوار زندگی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور آخر میں ہارون الرشید جو کہ ظاہری اعتبار سے مولا کو ابن العم کہا کرتا تھا، میرے چچا کا بیٹا، اور اپنی یعنی پرسنالٹی اور شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، اپنی نسبت ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان کہتا تھا کہ یہ میرا ابن العم ہے۔ لیکن جب ایک سفر میں وہ مدینہ منورہ رسول اللہ کے روضہ مبارک پر گیا تو وہاں جا کر کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن العم، اے ابن عم، میرا آپ پر سلام ہو، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آ کر کہنے لگے السلام علیک یا ابتا، اے میرے بابا جان، میرا آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو امام علیہ السلام نے ہارون کو کہا کہ ہارون، اگر آج رسول اللہ قبر سے باہر آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو تو دے گا؟ تو کہتا ہے میرے لیے تو یہ بہت بڑا افتخار و فخر ہوگا کہ امام علیہ السلام مجھ سے رشتہ مانگے اور میں مولا کو رشتہ دوں، میں مولا میرے داماد بن جائیں گے اور میرا ایک اور رشتہ بن جائے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ قبر سے باہر آ کر مجھ سے رشتہ مانگے تو میں رشتہ نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو پیغمبر کو نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری بیٹی پیغمبر کی بیٹی ہے، میری دختر پیغمبر کی دختر ہے۔ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عجیب واقعات ملتے ہیں، لیکن آخر میں اس ملعون نے امام علیہ السلام کو ایسا
زندان میں ڈالا. 14 سال کی قید امام علیہ السلام کی. 14 سال میں وقفہ، یعنی وقفے سے قید ہوتے تھے. نہ یہ کہ 14 سال متواتر قید میں نہیں، بلکہ 14 سال کے عرصے میں مولا کو بہت زیادہ قید کیا گیا. مولا کی 37 اولادیں ہیں، لہذا ایک اور بھی یہاں پر مسئلہ بنتا ہے، وہ یہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن زیادہ جو اجاگر کیا جاتا ہے 14 سال متواتر قید ہے. نہیں، متواتر قید نہیں ہے. 14 سال کے عرصے میں زیادہ قید کیا گیا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اور آخری قید امام علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگارہ مجھے خلوت عطا کر، ایسا مقام عطا کر جہاں میں تیری عبادت کر سکوں. اور جب مولا کو پہلے زندان میں ڈالا گیا تو امام علیہ السلام وہاں عبادت خدا کیا کرتے تھے. لیکن افسوس کہ آخری زندان جو سندھی بن شاہد کا زندان تھا، امام علیہ السلام کی دعا یہ نہیں تھی. امام علیہ السلام کی دعا بدل گئی اور امام علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم خلصنی من سجن ہارون، اے پروردگار مجھ موسیٰ کاظم کو ہارون کے زندان سے آزادی نصیب فرما. کیسا وہ زندان تھا؟ السلام ساقل مردوز، یعنی میرا اس سلام اس مولا پر کہ جس کی پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا اور جن کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا تھا، اور ایک سایہ اور ایک شبیہ نظر آتی تھی امام علیہ السلام کی. امام علیہ السلام نے یہ تمام مشکلات کس لیے برداشت کی؟ فقط دین کی خاطر، فقط دین کے احکام کی خاطر اور اپنے تشیع کی خاطر. امام علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، اور یقیناً شیعیان حیدر کرار کو مولا کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے. امام علیہ السلام کی مختلف احادیث ہیں جن سے ہم روشنی لے سکتے ہیں اور جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ قرار دے سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں اس امام علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے گا، اور ہم اس امام کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس امام کی اس دختر حضرت کریمہ اہل بیت کی شفاعت سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.